میں نے کہا اس کا سوال کا جواب دے. جب پاس ہیں، جب آپ نے کہا میں پاس ہوں تو آپ تو نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے میں آپ ہوں. پھر حضور جب پاس ہے نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے آیت کی پڑھی فیکم رسول ہوں، اس کا رسول تمہارے اندر ہے، تو اندر ہے، حالت کی خبر ہے، پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جو پاس ہو نظر آنا چاہیے. یہ سوال آ سکتا ہے یا نہیں؟ سن لیں، کسی کے ہونے کے لیے نظر آنا ضروری ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صرف دو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال یہ کہ موسم بدل رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، پنکھے چلیں گے. جب پسینہ آیا ہو، گرمی کی حدت ہو، ایئر کولر چل رہے ہو، پنکھے چل رہے ہو، تو ہوا لگ رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ لگ رہی ہوتی ہے. ہوا ہوتی ہے، نظر آتی ہے. تو پھر نظر نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہوا نہیں، قصور اپنی نگاہ کا بھی ہو سکتا ہے. قصور. اور دوسری مثال دیتا ہوں، مزے کی مثال ہے. اس کے بعد جو نتیجہ دوں گا بڑا مزہ آئے. آپ گرمی کا موسم ہو، حبس کا، اور چاول کی فصل بوئی ہوئی ہو، دھان کی چاول کی، اور آپ کو علم ہے کہ چاول کی فصل میں پانی ہر وقت لگا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے حبس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مچھلی اور مچھر اور گھونگی مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے پاس مہمان آ گئے، مہمان اتنے قریبی تھے اور عزیز تھے اور پیارے تھے کہ خوشی اتنی ہوئی کہ آپ جلدی سے آپ نے موٹر سائیکل لی، آپ نے کک ماری، اور آپ اینک لینا بھول گئے اور ہیلمٹ لینا بھول گئے. جلدی سے آپ نے کہا میں سامان لاؤں، بعد سے ان کی خدمت کے لیے مہمان بڑے عزیز. آپ سامان لینے باہر چل پڑے، اب اینک لگائی نہیں تھی، ہیلمٹ لیا نہیں تھا، مچھر آپ کی آنکھ میں چلا گیا. مچھر آپ کی آنکھ میں، اب مچھر آنکھ میں ہے، چپ بھی رہا ہے، پانی بھی بہ رہا ہے، آنکھ ریڈ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مچھر آنکھ میں ہے مگر نظر آتا ہے. اس آنکھ میں ہے جو دیکھتی ہے، اس آنکھ میں ہے جو دیکھتی ہے مگر نظر. تو کوئی کا نظر نہیں آ رہا، اسے کو نکلواتے کیوں ہو؟ مرو پھر تکلیف میں. جب نظر ہی نہیں آ رہا تو پھر نہیں ہے، کہتے نہیں بھی آنکھ میں تو ہے. تو کسی کا نظر نہ آنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر آنکھ میں مچھر تھا، اب نتیجہ تو میں نے کہا دوں گا، تو نظر کیوں نہ آیا؟ آنکھ میں تھا، نظر کیوں نہ آیا؟ تو سنیں، جب قربت حد سے بڑھ جائے نظر آنا بند ہو جائے. ہاتھ دور تھا، باتیں تو ابھی تجربہ کر رہے، کتنا بڑا ہاتھ ہے، یہاں رکھا نظر آ رہا ہے، قریب لاتے 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 قریب لائیں گے تو آج نظر آنا بند ہو جائے. جب قربت حد سے بڑھ جائے، اس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رب سے قریب ہیں. تو شاہ رب سے قریب ہے، نظر کیوں گیا؟ اور خود کو کہا کہ میں شاہ رب سے قریب ہوں، اور حضور کو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. مجھے یہ بتاؤ آپ میں جان ہے یا نہیں؟ جان ہے تو چل کے آئے، جان ہے تو میں آیا، جان ہے تو میں بات کر رہا ہوں، جان ہے تو آپ نعرے لگا رہے، جان ہے تو چل کے جائیں گے. جان ہے، نظر آ رہی ہے، تو نظر نہیں آ رہی، آپ کے جان ہی نہیں تو نہیں، تو پھر چار بندوں کی ضرورت ہے. تو جان ہے تو بھئی جان تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ نے فرمایا نبی جانوں سے بھی قریب ہے، جان نظر نہیں آتی، نبی نظر کیسے آتی؟ اب پھر سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، بھئی تو اتنے قریب ہیں، پھر تو
نظر آنے کا طریقہ تو ہو تو ہاں ہے. جب مچھر آنکھ پہ پڑ جائے اس کو پھر دیکھنے کے لیے شیشے کو واسطہ بنانا پڑتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے شیشے کو واسطہ. ارے من کو اتنا صاف کر, من کو اتنا اجلا کر, من کو اتنا ستھرا کر, من کو اتنا پاک کر, من کو اتنا مصفا کر, من کو اتنا مزکا کر, اور من کو اتنا طاہر اور مطہر کر کہ من اتنا اجلا ہو کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جتنا دن جدائی دیکھ لی. تو جب کل کائنات پر آپ کی چادر سایہ فگن ہے تو پھر کیا وجہ ہے کسی اور کے آنے کی؟ کوئی خطہ بچ گیا ہوتا جس پہ حضور کی نبوت نہ ہوتی تو چلو اس خطے میں نبی آ جائے. کوئی خطہ اگر بچ گیا ہوتا, آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک, اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو فرما دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. کس اللہ کا؟ آگے تعریف کی فرمایا لہو ملک السماوات والارض, جس کی زمینوں اور آسمانوں میں بادشاہت ہے. تو ہمیں چونکہ وہ زمینوں آسمانوں کا بادشاہت ہے اور میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں, لہذا میں زمینوں اور آسمانوں کا رسول بن کر. پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, اپنے بندے پہ قرآن پارا تاکہ اب ناس بھی نہیں کہا, انسان بھی نہیں کہا, تاکہ عالمین کل عالمین کے لیے نذیر بن کر. اب عالمین, اب شجر کے نبی آپ, حجر کے نبی آپ, کرن کے نبی آپ, پرند کے نبی آپ, انسانوں کے نبی آپ, جنوں کے نبی آپ, پتھروں کے نبی آپ, زمینوں کے نبی آپ, آسمانوں کے نبی آپ, چاند کے نبی آپ, سورج کے نبی آپ, ستاروں کے نبی آپ, کہکشاؤں کے نبی آپ, ملائکہ کے نبی آپ, اور کائنات پستو والا میں جو کچھ بھی ہے رحمت للعالمین ہر شے کے نبی آپ. اب دو وجوہات میں نے عرض کی کہ ختم نبوت کی تیسری وجہ سنیں. میں نے کہا تھا اول النبیین بھی آپ ہیں, خاتم النبیین بھی آپ ہیں, تو سن لیں جو اول ہو وہی آپ ہیں. یہ اصول ہے, جو ابتدا ہو وہی انتہا ہو. مثلا ایک ہی مثال دیتا ہوں, زیادہ مثالیں نہیں دیتا. وہ یہ ہے, آپ اگر آم کا باغ لگانا چاہیں, آم کا درخت بونا چاہیں, آم کا درخت پیدا کرنے کے لیے کیا لگائیں؟ گٹھلی, زمین میں گٹھلی دبا دی, پانی ملا, خوراک ہوئی, روشنی ہوئی, تقاضے پورے ہوئے, گٹھلی پھٹی. جب گٹھلی پھٹی زمین کا سینہ پھٹا, چیرا, بڑھتے بڑھتے تنا بنا, تنے پہ شاخیں لگی, شاخوں پہ پتے لگے, پتوں پہ پھول لگے, پھولوں پہ پھل لگا, اور جب پھل پکا اور آپ نے اتار کر کھایا اینڈ کیا؟ اینڈ وہی گٹھلی, اینڈ وہی. تو جو ابتدا ہو وہی انتہا ہوتی ہے, جو اول وہی آخر ہوتا ہے, اور جو آخر ہو وہی انجام, وہی انجام ہوتا ہے. آپ اس پر سن لیں, حدیث بات آپ نے سنی ہے مگر اس انداز میں نہیں سنی, یہ میں نے اپنے شہر سے سنی. اور جو کچھ میں نے بیان کیا اگر کچھ نیا ملا تو میرا کچھ بھی نہیں. اہل مصدر اصلی ذات میں خمار سارا کسے اکتا ہے, سڑے ہار سا میں کی بسنا سی سارا اثر سون دے بکتا. میں نہیں تکتا تکری ذات میں, میں نے پتا بھی نور نام
حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ متا عربی کا لفظ ہے، وجبت لک النبوۃ، منصب نبوت کا عطا ہوا۔ نبوت کی شان کون سا لمحہ تھا، کون سا وقت تھا جب شان نبوت عطا کی ہے؟ حضور نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نہیں فرمایا میں اس وقت نبی بنا، کنت نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وآدم بین الماء والطین، جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان۔ اب درمیان کا مطلب اب ایک بات کرتا وقت بہت ہو چکا۔ صحابی نے پوچھا تھا وقت کہ حضور متا، آپ اس سے پوچھیں کہ علامہ صاحب متا وصل تھا یا متا یہ تھا، اب کب آئے؟ مثال دیتا ہوں، محفل میلاد ہو رہی ہے، اب محفل میلاد میں تلاوت بھی ہوتی ہے، سنا خانی ہے، کتاب بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی محفل میلاد میں کوئی مجھے بلائے یا کسی علامہ صاحب کو، کسی کو بلائے، عالم محترم کو کسی کو بلائے اور آپ سوال کریں کہ علامہ صاحب آپ کب آئے، اور جواب میں آپ کو یہ دوں کہ میں اس وقت آیا جب سنا خانی ہو گئی۔ سنا خانی میرا جواب غلط، سنا خانی تو ہو رہی ہوتی ہے، مگر جو حتمی دو ٹوک اٹل فیصلہ لینا چاہے، جواب سننا چاہے، وہ مکمل نہیں ہوگا، کہے گا اچھا پھر نعت کون سی تھی؟ سبحان اللہ، سوال ہوگا یا نہیں؟ کون پڑھ رہا تھا؟ فلاں پڑھ رہا تھا، اچھا کتنی نعتیں ہیں؟ سوال پہ سوال آئے گا۔ اور اگر میں سمپل اتنی بات کر دوں کہ میں آیا 10 بجے، میں آپ کے پاس پہنچا 10 بجے، تو کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ تو صحابی نے پوچھا تھا وقت، حضور نے وقت نہیں بتایا، حضور نے بتایا واقعہ۔ صحابی نے کہا متا وجبت لک النبوۃ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ وقت پوچھا، غور کریے گا، حضور نے وقت نہیں بتایا، حضور نے بتایا واقعہ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ صحابی نے عرض کیا آقا میں نے وقت پوچھا ہے، آپ نے واقعہ بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے وقت تو تب بتاتا اگر وقت ہوتا۔ وقت تب بتاتا اگر وقت ہوتا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا، تو جب وقت بھی نہ تھا وہ نبی تھے، جب وقت بھی نہ ہوگا وہ نبی ہوں گے۔ ان اللہ پڑھتے ہیں آیت وملائکتہ یصلون اونچی بولے یصلون، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یصلون علی محمد، سب نے کہا یصلون علی النبی۔ اگر اللہ فرماتا نا یصلون علی محمد، تو سوال آ سکتا تھا کہ حضور تو تھے، نبی بعد میں بنے۔ یصلون علی النبی، اب جملہ ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، پھر کسی یا کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ماضی حال مستقبل۔ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، سادہ سمجھا دے، اسم کہتے ہیں نام کو، اور نام اس وقت سے ہوتا ہے جب سے ذات ہو، اور اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ذات ہو۔ اب اللہ نے شروع کیا ان اللہ، اللہ ضرور بھیجتا رہتا ہے، تو مجھے صرف اتنا تو بتائیں اللہ کب سے ہے کب تک ہے؟ اللہ کب سے ہے کب تک ہے؟ تو جب سے اس نے عمل درود شروع کیا وقت بھی نہ تھا مگر وہ تھا، اللہ تھا، جب وہ تھا تو عمل درود بھی تھا، عمل درود تھا تو مصطفیٰ بھی تھا،
تو جب وقت نہ تھا رب تھا، درود تھا، محبوب تھا، اور جب قرب قیامت صبح اول پھونکا جائے گا اور ساری دنیا سو جائے گی موت کی نہیں، تو جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی وہ ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی وہ اللہ ہوگا، تو جب وہ ہوگا تو پھر درود بھی ہوگا، جب درود ہوگا تو نبی بھی ہوگا، تو وقت نہ تھا تو مصطفیٰ تھا، وقت نہیں ہوگا تو محبوب ہوگا، وقت نہیں ہوگا تو محبوب ہوگا۔ وقت بہت ہو چکا، اب میں مزید آگے نہیں بڑھتا، دو احادیث عربی کی بس متن سنا دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا اور پیغام کی طرف آ جاتا۔ تو حکمت یہ تھی کہ جو اول ہو، یہ میں ایک ایک کر کے سمجھانے کے انداز میں بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، جو اول ہو وہ یاد ہوتا ہے۔ ان عائشہ کا کہا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم الانبیاء، بلکہ اس کو اینڈ پہ لیتا ہوں، اگلی حدیث پہلے وہ پھر آگے پیغام کے ساتھ کوریلیٹ ہو گئی۔ اور ابھی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 کمالات میں فضیلت دی گئی، مجھے انبیاء پر فضلت علی الانبیاء بست، 6 کمالات میں فضیلت دی گئی، اور میں اوتیت جوامع الکلم، اور میں مجھے جامع کلمات عطا فرمائے کہ جملہ ایک میری زبان سے نکلے گا، صدیاں قیامت تک بیت جائیں گی، دنیا تشریح کرتی جائے گی مگر مکمل تشریح نہ کر پائے گی۔ سبحان اللہ۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلمات عطا کیے گئے، اور نصرت بالرعب، اور رعب و دبدبہ کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ بڑے سے بڑا دشمن پشت پیچھے جو مرضی کہتا، حضور کے سامنے آتا تو بات کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اور یہ پیغام، یہ بھی بات سن لیں، جو بھی حضور کی نبی نے تو ابانا، جو بھی حضور کا غلام، حضور کا امتی، وقت کا مجدد، دین کا احیاء کرنے والا اور دین کی سربلندی کا کام کرنے والا جو بھی آئے گا، وہ سنت مصطفیٰ کے تابع دین کی سربلندی کا ہر صدی میں کام کرے گا۔ جو بھی آئے گا سن لو، اس کی پشت پیچھے دنیا جو مرضی کہتی پھرے، اس کو حضور کے روح کا فیض ملے گا، جو سامنے آئے گا کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، پھر تو پھر رو، پر میں رو کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مدد کی گئی، 2 باتیں۔ تیسری فرمایا احلت لی الغنائم، فرمایا مجھ پر مال غنیمت حلال کیے گئے، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے کل زمین مسجد اور پاک بنا دی، وارسلت الی الخلق کافہ، اور میں کل مخلوق کی طرف نبی بن کے رسول بن کے آیا، وختم بی النبوۃ، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی۔ اور وہ جو حدیث ہے آپ اس کو سنیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا خاتم الانبیاء، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ خاتم اسم کے طور پہ بھی آتا ہے، یہ اس میں فاعل بھی آتا ہے، یہ اس میں مفعول بھی آتا ہے، یہ اسم بھی آتا ہے، یہ اس میں اعلیٰ بھی آتا ہے۔ اس میں اعلیٰ ہو تو مور بنا، اس میں فاعل ہو تو معنی ختم کرنے والا، اس میں مفعول ہو تو اس پر نبوت ختم ہو گئی، اسم ہو تو کسی گروہ طبقے اور جماعت کا آخری۔ تو میں خاتم ہوں، خاتم حضور کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے ان ابن عباس سے ان نبی قال رسول اللہ انا محمد انا احمد والحاشر والمکفى والخاتم، پھر فرمایا قال رسول اللہ انا محمد انا احمد والخاتم والخاتم وابو القاسم والحاشر والعاقب والماہی وطٰہٰ ویاسین، یہ خاتم حضور کا نام۔ تو جب نام کے طور پہ آئے تو مطلب آخری فرق،
تو حضور نے فرمایا خاتم الانبیاء، میں انبیاء کا آخری، میں انبیاء کا، اگر اس میں فائل ہو تو مانا میں انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں، سلسلہ نبوت کو، تو میں انبیاء کا آخر ہوں۔ اب اگلا جملہ سنیں، فرمایا مسجدی، اور میری مسجد خاتم مساجد الانبیاء، انبیاء کی مساجد میں آخری ہے۔ انبیاء کی مساجد میں مطلب اب میرے بعد کسی نبی کی مسجد، اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں عبادت گاہ بنانے کی اجازت دی جائے اور آزادانہ عبادت گاہ بنانے کی اجازت دی جائے اور بطور غیر مسلم اقلیت آزادانہ عبادت کے حقوق دیے جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے بعد اب کسی نبی کی مسجد نہیں ہو، میرے بعد اب کسی نبی کی مسجد نہیں ہوگی۔ سبق گھنٹہ ہو گیا ہے، ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں، تو مسئلہ زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی، بس وہ سامنے میرے پیج آ گیا، میرے ذہن سے اتر گئی تھی، بات بڑی مزے کی ہے۔ وہ چوتھی بات یہ کہ حضور کی ذات پہ ختم نبوت کیوں ہوئی؟ سنو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے اور سلسلہ ارتقاء تخلیق جاریہ، اور ارتقاء کا سلسلہ جاریہ، اور ارتقاء کے سلسلے کے ساتھ وحی کے ارتقاء کا سلسلہ اور ہدایت و رہنمائی کے ارتقاء کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہر دور میں دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ پاک وحی کا نزول کرتا رہا، حتیٰ کہ حضور کے زمانہ اقدس میں، ابتدائی زمانے میں کئی احکامات ایسے تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، اب جایا کرو، انہا من عاقبۃ الامور، یہ قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ شرک عام تھا پہلے، حضور نے منع فرما دیا، جب توحید کا نکھرا تصور غالب آ گیا، حضور نے فرمایا اب جایا کرو۔ جب حضور کی ذات آئی تو جو تکمیل ارتقاء کا عمل تھا مکمل ہو گیا۔ جو حضور کی غور کریے گا، جب حضور کی ذات تشریف لے آئی ارتقاء کا عمل مکمل ہو گیا، تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انبیاء کو حضور کے مختلف کمالات عطا فرمائے، کسی کو صفی اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو کلمت اللہ، کسی کو خلیل اللہ، آقا علیہ السلام کی منتشر شانیں انبیاء میں جمع کی، ہر نبی کو دے کر بھیجا، اور گنتی کے معجزات انبیاء کو اللہ پاک نے دے کر مبعوث فرمایا۔ جب ارتقاء کا عمل مکمل ہوا تو تقاضا یہ تھا کہ نبی بھی کوئی ایسا آئے جو کل نبوتوں کا جامع، جو کل نبوتوں کا جامع ہو۔ تو حسن یوسف دم انسان، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن کہ تو تنہا داری، کل انبیاء کی صفات جمع کی جائے تو ایک محمد بنتا۔ جب حضور کی ذات پر کل کمالات کو جمع کر دیا، حضور کی ذات پر کل اوصافات کو جمع کر دیا، حضور کی ذات پر کل درجات کو جمع کر دیا، اور انبیاء کو جب مختلف معجزات عطا فرمائے اور حضور کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، حضور کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور انتہا یہ کر دی کہ شب معراج جب مسجد حرام سے، حتیم کعبہ سے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، کل عالم بشر نیچے تھا، کل عالم سماوات نیچے تھا، کل طبقات سماوات نیچے تھا، اور کل عالم بشر کا نار، کل انبیاء ساتویں آسمان پر رک گئے، سدرۃ المنتہا آیا، جبریل امین نے جواب دے دیا، براق نے جواب دے دیا، عالم نور نیچے تھا، عالم ملکوت نیچے تھا، عالم جبروت نیچے تھا، عالم لاہوت نیچے تھا، عالم ہاہوت نیچے تھا، عالم مدہ نیچے تھا، عالم لامدہ نیچے تھا، عالم امر نیچے تھا، مقام دلا نیچے رہ گیا،
اوپر خدا تھا، خدا کے بعد مصطفیٰ. اس مقام پر جب حضور کو بٹھایا، بعد از خدا بزرگ تھوڑی قصہ مختصر، اوپر خدا تھا، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان مخلوق میں کوئی تو خدا اور محبوب کے درمیان اور مقام جناب ثم لنا افعال مصطفیٰ کو افعال خدا میں گناہ کیا. مقام تدلّا اور فاقت اللہ، اس مقام پر اسماء مصطفیٰ کو اسماء خدا میں فنا کیا. مقام کعبہ قوسین پر صفات مصطفیٰ کو صفات خدا میں فنا کیا. اور مقام او ادنا پر ذات مصطفیٰ کو ذات خدا میں فنا کیا. اور وہ باقاعدہ فرما دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ تو نے سوال کیا تھا رب عالمین مولا مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. تو نے میرے دیدار کا سوال کیا تھا. شب معراج اس رات میرا محبوب آیا تھا تو مصطفیٰ تھا، آ کر میری ذات میں اتنا فنا ہوا، اب جائے گا تو ذات مصطفیٰ کی ہوگی جد با خدا کا. اسے تک لینا یہی میرا دیدار. وہ وحدت عطا کی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب کو کنزلیوں جو کھولے والی تھی نا وہ دولے نہیں تو خدا نے ماری، میں نے ماری. خیر مصطفیٰ خیر خدا بنا. وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. جو محبوب بولتا ہے وہ محبوب نہیں، وہ تو خدا بولتا ہے. اللہ کی بڑی صفت مصطفیٰ صفت خدا بڑی. انما یبایعون اللہ انما یبایعونک انما یبایعون الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت مصطفیٰ بیعت خدا بنی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں مصطفیٰ تیرا نہیں خدا کا ہاتھ ہے. دست مصطفیٰ دست خدا بنا. حضور کا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. تو جلوہ مصطفیٰ دیدار مصطفیٰ جلوہ خدا بنا. جب کہ مقام وحدت دے دیا بس ایک شے پاس رکھ لی، بس ایک شے پاس رکھ لی کہ محبوب کو خدا نہ بنائے. محبوب کو خدا باقی سب کچھ بنا دیا. دست مصطفیٰ دست خدا، بلاوہ مصطفیٰ بلاوہ خدا، جہت مصطفیٰ جہت خدا، اذن مصطفیٰ اذن خدا، سمت مصطفیٰ سمت خدا، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا، عطائے مصطفیٰ عطائے خدا، بلاوہ مصطفیٰ بلاوہ خدا، ادب مصطفیٰ ادب خدا. ہر چیز میں محبوب کو ایک کر محبوب کو. اب اوپر خدا تھا، خدا کے بعد محبوب تھا، محبوب کے بعد نالین مصطفیٰ تھے. محبوب کے بعد نالین مصطفیٰ تھے اور نالین مصطفیٰ کے نیچے کل کثرت کائنات تھی. جب کل کثرت نعمت کل کثرت مقامات کل کثرت درجات کل کثرت اوصافات اور کل کثرت معجزات جب حضور کے قدموں اور نالین کے نیچے رکھ دیے، اب اوپر کوئی کمال بچا نہیں تھا جس کی تکمیل ہو. اوپر کوئی کمال بچا نہیں تھا جس کی تکمیل ہوتی. لہذا جب کچھ بچا ہی نہیں تو مکمل کرنے کے لیے آنا کس نے؟ اوروں کو دین دیا، حضور کو اکمال دین دیا. اکمل تو رکھو، اوروں کو نعمت دی، حضور کو اکمال نعمت دی. اکمل تو علیکم نعمت. اوروں کو حق دیا، حضور کو اظہار حق دیا. لیظہرہ علی الدین. جب ہر چیز میں کمال ہو گیا اور کمال کی انتہا ہو گئی تو پھر نبوت جو کمالات میں سب سے اعلیٰ مقام
ہے حضور کی ذات پہ ختم کرنا. حضور کی ذات پہ. اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, بڑا وقت ہو گیا ہے. آپ کی سب کا مزید میں امتحان نہیں لینا چاہتا. اتنی بات ہے کہ 1984 میں یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا مسجدی خاتم مساجد الانبیاء, کہ میری مسجد انبیاء کی خاتم مسجد ہے. اب اس کے بعد کسی نبی کی مسجد 1984 میں 1984 میں قادیانیوں نے مقدمہ دائر کیا تھا وفاقی شریعت عدالت میں. یہ مسودہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ وہ فیصلہ اور وہ دلائل یہ میرے ہاتھ میں ہے. مقدمہ دائر کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح آئین پاکستان کے مطابق ہم غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں, لہذا ہمیں بطور غیر مسلم اقلیت یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آزادانہ حقوق دیے جائیں. عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دی, شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے, اور کھلے عام تبلیغ کرنے کی بطور غیر مسلم اقلیت یا آرام وقت. اللہ سب کو سلامت رکھے. علماء کرام عزیزان محترم میں معافی چاہتا ہوں, میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ فتوے لگانا بڑے آسان, گالی گلوچ دینا بڑا آسان ہے, تن تشنیع اور تنقید کرنا بڑا, اور اپنے ملک کی املاک کو توڑنا اور نقصان پہنچانا اور اپنی امت کے بندوں کو مارنا بڑا آسان ہے, مگر غیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. 20 سماعتیں ہوئی, جسٹس فخر اعظم چیف جسٹس تھے, ان کے ساتھ پینل تھا جسٹس چودھری محمد صدیق, جسٹس مولانا ملک غلام علی اور جسٹس مولانا عبدالقدوس قاسم. 20 سماعتیں ہوئی. 15 جولائی کو پہلی سماعت اور 11 اگست تک 20 سماعتیں ہوئی. اور جو ایڈوکیٹس تھے وکلاء, ان میں ان کی طرف بھی مسٹر مجیب الرحمان تھا, اور ادھر بھی ہمارا بھی جو حکومت کا وکیل تھا وہ قاضی مجیب الرحمان, پروفیسر محمود احمد غازی, مولانا صدر الدین رفاعی, علامہ تاج الدین حیدری, پروفیسر محمد اشرف, علامہ مرزا محمد یوسف اور پروفیسر مولانا طاہر القادری. یہ وکلاء تھے. سماعتیں ہوتی رہیں اور علماء ثابت نہ کر سکے. کوئی اعتراض کرے تو مسودہ میرے ہاتھ میں ہے بھائی, اور یہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں جہاں جہاں عدالت نے کہا کہ اب ڈاکٹر طاہر القادری کی اس طریقے سے اتفاق کرتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے دلیل دی ہم ایگری کرتے ہیں, یہ نشانیاں ساری لگی ہیں, اور جو انہوں نے دلائل دیے وہ بھی لگی ہیں, اور جو شیخ الاسلام نے دلائل دیے وہ بھی لگی ہیں. اور یہ عقیدت نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹ ہے عدالت کا, یہ عقیدت نہیں ہے. عقیدت ہے کہ میں مانوں عقیدت کے طور پہ, اور کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے, ڈاکومنٹ دیکھ کے بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی مرضی, تو ثابت نہ کر سکے. ہمارے علماء دلائل دیتے تھے کہ یہ کافر ہے, وہ کہتے تھے مانتے ہیں ہم کافر ہیں, مگر بطور غیر مسلم اقلیت ہمیں حقوق دیے جائے. یہ کہتے تھے وہ گانا ہے, وہ کہتے تھے یہ میٹر ہے. میٹر یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم ہونے کے ناطے آزاد حقوق دیے جائے. کیسے آپ نے یہودیوں کو عیسائیوں کو دیے ہوئے؟ بالآخر مقدمہ ہارنے لگے تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے چھٹی دی. یہ تحقیق کیجیے گا, میں میاں صاحب کی طرف مخاطب اس لیے ہو رہا ہوں کہ آپ یہ نظر ثانی میں آپ پیش ہوئے وہ اور تھا, وہ بھی بات ہے, میں ٹھیک ہے بات. اچھا وہ ہو گیا سارا, تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھٹی دی, کیونکہ جسٹس کو پبلکلی کسی کے گھر جا کے عام طور پہ ملنے کی اجازت نہیں. چھٹی درج کروائی, اور چھٹی درج کروا کے رات کو آدھی رات کے وقت حضور شیخ الاسلام کے پاس
اور کہا ڈاکٹر صاحب ایمان برباد ہو رہا ہے، نسلیں تباہ ہو گئے، عقیدہ ختم نبوت خطرے میں ہے، قادیانی جیت رہے ہیں اور ہمارے علماء ثابت نہیں کر پا رہے، خدا کا نام لیں، حضور کی خاطر آئے اور نکل پائے۔ آپ نے کہا 3 دن دے دو، میں تیاری کر دوں۔ 3 دن کے بعد آخری سماعت میں آئے، ایک ہی دن میں 6 گھنٹے دلائل دے کر مقدمہ خارج کر دیا۔ ایک دن صرف ایک بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 123، ہم یہ عدالت کہہ رہی ہے جج، ہم پروفیسر طاہر القادری کی اس رائے سے متفق ہیں کہ اگر قادیانی آئین دفعات کی پابندی کرتے تو اس آرڈیننس کے نفاذ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا انہوں نے تو آئین کو مانا ہی نہیں، یہ آئین کے تحت غیر مسلم اقلیت کیسے ہو؟ اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جو قانون کا پروفیسر ہے، جو قانون کا ایک ہی دن میں 6 گھنٹے دلائل دیے، مقدمہ خارج کروایا اور لکھوایا۔ اس نے مجیب الرحمان نے کہا کہ اذان اچھا قول ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، یہ اذان کے بارے میں اترا کہ کتنا اچھا قول ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس نے کہا جب اتنا اچھا قول ہے تو ہمیں روکا کیوں جاتا ہے؟ ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ اس بات کا جواب نہ ہم دے سکے۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا ہاں اذان اچھا قول ضرور ہے مگر تمہیں اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ، اس کے دلائل یہ، اور پھر ثابت کروایا۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھوایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی بیویوں کو، اس کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہا جا سکتا، اس کے فالوورز کو صحابہ نہیں کہا جا سکتا، وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، وہ اذان استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنے پیروکاروں کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے ماننے والوں کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، یہ باقاعدہ منوایا اور لکھوایا 1984 میں۔ پھر 1986 کی بات آئی تو 3 دن دلائل دے کے ثابت کیا کہ گستاخ رسول واجب القتل، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بچہ، آزاد ہو یا غلام، مسلم ہو یا غیر مسلم، بلا تفریق و تفصیل، اس کو توبہ کی مہلت بھی نہیں، اور 18 گھنٹے دلائل دے کے ثابت کیا واجب القتل۔ اور پھر 1988 جب طاہر قادیانی نے مبالغے کا چین کیا تھا اور مناظرے کا، تو مناظرہ ہوتا ہے دلائل دینا، مبالغہ ہوتا ہے بد دعا دینا، جیسے غلام احمد قادیانی سے کیا تھا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر 1988 میں سوشل میڈیا بڑا بڑا ہے، میرے پیر و مرشد سیدی و سندی و مولائی و مرشدی پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زیر صدارت مینار پاکستان پروگرام ہوا اور ہر طبقہ زندگی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اسٹیج پر تھے، اور پورا مینار پاکستان اتنا وسیع ہونے کے باوجود اپنے تنگی کے دامن پہ شکوہ کنا، اتنے عاشق مصطفیٰ، اور آپ نے کہا 3 باتیں ہیں، اگر فجر کی اذان سے پہلے طاہر قادیانی آ گیا تو اسلام قبول کر لے گا، تو اسلام قبول کر لے گا، اگر فجر کی اذان سے پہلے اسلام اس نے قبول نہ کیا، آ گیا اور قبول نہ کیا، اس کو موت واقع ہو جائے گی، مر جائے گا، اور اگر وہ آ گیا اور دونوں میں سے ایک کام بھی نہ ہوگا، اسلام بھی قبول نہ کیا اور مرا بھی نہ، اگر وہ آ گیا تو جس چوراہے میں چاہو
میری گردن تن سے جدا کر، وہ نہ آیا، وہ نہ آیا۔ تو علامہ صاحب نے ایک بات کی تو جملہ اینڈ کر دیتا ہوں، اس بات کو آپ نہ مانیں تو میری ضد ہو، یہ بات تو تھی ڈاکومنٹ، مگر یہ اگلی بات میری عقیدت ہے۔ علامہ صاحب مولانا کہتے تو شاید میں نہ عرض کرتا، علامہ صاحب نے کہا بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ جملہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ کیوں کہ زندگی کو موت میں بدلنا یہ تقدیر مبرم ہے، زندگی کو موت میں بدلنا تقدیر مبرم ہے، اور کفر کو ایمان میں بدلنا یہ بھی تقدیر مبرم، اور یہ عام بندے کے کہنے پہ نہیں بدلتا۔ عبدالستار نیازی صاحب پڑھے لکھے تھے، آپ کو پتا تھا کہ تقدیر مبرم اگر بدلتی ہے تو وقت کے موت کے کہنے پہ بدلتی ہے۔ تو عبدالستار نیازی صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا نیازی صاحب کون سا میں نے اپنے لیے کہا ہے، جن کے لیے کہا ہے خدا میری لاج رکھے گا۔ جن کے لیے کہا ہے خدا میری، اگر کوئی بات اچھی لگی ہے آؤ کل بات، اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو آؤ، یہ میرے ہاتھ میں ڈینمارک کا اخبار ہے ٹریبیون، اور یہ پیچھے آپ کا قومی اخبار ہے 92 نیوز، یہ ڈینمارک کا اخبار ہے 13 فروری 2024 کا، اور آپ کا اخبار ہے 14 فروری 2024 کا۔ سب سے پہلے حرمت قرآن کا آغاز ڈینمارک سے ہوا تھا، اور جمعے والے دن قرآن پاک کو جلایا گیا تھا، اور یہ گستاخی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ حضور شیخ الاسلام نے پہلے قرآن پاک کا ڈینش زبان میں ترجمہ کیا، ڈینمارک کی زبان میں ترجمہ کر کے پھر ڈینمارک کی کمیونٹی میں تقسیم کروایا، تنظیم سے جب تقسیم کروایا انہوں نے قرآن پاک کو اپنی زبان میں پڑھا، جب اپنی زبان میں پڑھا ان کو پتا چلا کہ قرآن تو کہتا ہی کچھ اور، قرآن کی تعلیمات یہ ہے۔ وہ پھر آمنے سامنے بیٹھے، مقابلے کا ماحول بنا، اور پھر ڈینش کمیونٹی کو ملا کے تحریک منہاج القرآن تنظیم ڈینمارک میں وہاں ڈینمارک میں عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اور مقدمہ دائر کر کے حضور شیخ الاسلام کی سپرویژن میں وہ مقدمہ لڑا اور قانون پاس کروایا کہ قرآن اور کسی بھی مقدس کتاب کی آج کے بعد حرمتی قانون جرم ہے، نہیں کی جائے گی، اس کے بعد آج کا قرآن کی حرمتی نہیں۔ یہ ہے خدمت۔ دنیا پوچھتی ہے باہر کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ بھئی باہر یہ کرنے بیٹھے ہیں، باہر غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین کی خدمت کرنے بیٹھے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بات اچھی لگی تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آؤ تحریک منہاج القرآن کا حصہ بنو، اور دوسرا یہ ہے اگر میری کوئی بات اچھی لگی تو میں تو شاگرد ہوں، ایک ذرہ بھی نہیں، آؤ ذرا عالمی اعتکاف گاہ میں اور شہر اعتکاف میں ذرا ان کے سامنے تو بیٹھ کے دیکھو، ذرا ان کے، تو جب ان کی زبان سے الفاظ نکلیں گے تو پھر دیکھنا دل کا تصفیہ کس طرح ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو پتہ کسی کا تب ہی چلتا ہے جب آمنے سامنے بیٹھا جائے۔ صلاح عام ہے یاران نقص تدا کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔